السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمہ مددے، وگردہ بے بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ غوث آدمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ قادریم نعرہ غوث آدمی زنم، دمز مرشد متقی مفتی عالمی زنم۔ ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، تھا وہ اختر رضا علم کی کہکشاں، نادش دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ پسند ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ آئیے حضرات، کچھ عرض و معروض سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہمارا بہتر و مناسب سمجھتے ہیں ایک مرتبہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ سیدنا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگو اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو، نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اور جو صبر سے نماز سے مدد طلب کرتا ہے تو بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ کون ہے؟ ہاں، تو جو لوگ صبر کر لیتے ہیں نا بڑے مضبوط ہوتے ہیں ویسے، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہوتی، ان کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے، دوسرا پارہ اٹھا کر کے دیکھو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔
آگے رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لوگوں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں، تم جانتے نہیں وہ کیسے زندہ ہیں. جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتا ہے، جو راہ خدا میں اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے، پھر وہ مرتا نہیں بلکہ وہ زندہ رہتا ہے. شہید مرتے نہیں ہیں نظمی، قرآن اعلان کر رہا ہے. آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرماتا ہے ہم ضرور آزمائیں گے. کس طریقے سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ہم ان کو خوف دے کر آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی ہم بھوک دے کر کے آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی ہم ان کے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلَا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَحْيَاءِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی جو ہے کیا ہے ہم ان کی جانوں سے آزمائیں گے، کبھی پھل دے کر کے آزمائیں گے. کس طریقے سے ہم اس کو آزمائیں گے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو جو صبر کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی خوشخبری دے دو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اسی آیت کے متعلق ہم اتنے دن سے بیان کر رہے ہیں. کربلا کی پوری سرزمین، پوری تاریخ کربلا آپ اٹھا کر کے دیکھیں، وہاں نمازیں بھی تھیں، وہاں قرآن کی تلاوت بھی تھی، وہاں پردے کا اہتمام بھی تھا، وہاں صبر کی تلقین بھی تھی. کوئی نہیں بتا سکتا، کسی کتاب میں نہیں ملے گا کہ حسینیوں نے صبر کا دامن چھوڑا ہو. اہل نبوت نے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں نے صبر کا دامن چھوڑا ہو، نہیں دکھا سکتا کوئی. جوان بیٹے علی اکبر کو قربان کر دینا آسان نہیں ہوتا ہے، 71 جانثاروں کو قربان کر دینا یہ آسان نہیں ہوتا ہے، ننھے علی اصغر کی قربانی دینا یہ آسان نہیں ہوتا ہے، اپنے بھتیجے قاسم کو قربان کر دینا یہ کوئی آسانی بات نہیں، اپنے بھائی عباس کو قربان کر دینا کوئی آسان نہیں. اس پر صبر کرنا یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور یہ میرے آقا امام پاک امام آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا. کہنا الگ ہوتا ہے، کرنا الگ ہوتا ہے. میں زبانی کچھ کہہ کر کے چلا جاؤں لیکن میرا رد عمل اس کے خلاف ہو تو یہ الگ بات. میرے بھائی، میرے آقا امام علی مقام نے صبر کر کے دکھایا، صبر کیا ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. کس طریقے سے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی؟ اب جب حضرت علی اکبر کی شہادت ہو گئی، 10ویں محرم کا دن ہے، تمام ساتھی شہید ہو گئے. اس کے بعد اب اہل نبوت آل اولاد رسول کی باری آئی ہے. حضرت علی اکبر میدان میں گئے ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے. اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے اون و محمد وہ بھی میدان کارزار میں گئے ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. اب باری آتی ہے امام قاسم کی. امام قاسم، ان کی اماں کا نام ام فروا ہے. حضرت ام فروا اپنے 19 سال کے جوان بیٹے کو ہاتھ پکڑ کر کے لاتی ہے امام حسین کی بارگاہ میں. کہتی ہے حسین، میرے آقا امام حسین سر کو جھکا لیتے ہیں کیونکہ بڑی بھابھی تھی، بڑی بھابھی تھی. جی ام فروا کا حسین میرے بیٹوں کو بھی اجازت دے دو جنگ میں جانے کی. میرے آقا امام پاک کہتے ہیں ام فروا
میں بھلا اپنے بھائی حسن کی نشانی کو کیسے اجازت دے دوں؟ آج 3 دن ہو گئے، میں اس کو کچھ کھلا نہیں سکا، اس کو کچھ پلا نہیں سکا، اور میں اس کو جنگ میں جانے کی کیسی اجازت دے دوں؟ حسین آپ اجازت دے دیں۔ حضرت ام فرما فرماتی ہیں حسین آپ اجازت دے دیں۔ آقا امام حسین کہتے ہیں میرے بھیا حسن کی آخری نشانی ہے۔ یاد رکھو صرف امام حسین کے گھر والے نہیں، امام حسین کی کمائی جنگ کربلا میں نہیں لٹی ہے، بلکہ امام حسن کی بھی کمائی جنگ کربلا میں لٹی ہے۔ 4 شہزادے امام حسن کے تھے، ایک کا نام حضرت عبداللہ، ایک کا نام حضرت قاسم، ایک کا نام حضرت ابو بکر، ایک کا نام حضرت عمر۔ یہ چاروں شہزادے آپ کے حضرت امام حسن کے شہید ہوئے تھے میدان کربلا میں۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا امام پاک نے کہہ دیا کہ اب ام فرما میں اپنے بھتیجے کو اجازت نہیں دے سکتا، یہ میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ کون ہے حسن؟ حسن وہ ہے جو مصطفیٰ کے کاندھے پر سواری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امام حسن کے گھر امام قاسم پیدا ہوئے تھے تو ام فرما آئی تھی، حسن تمہارے گھر میں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت حسن نے جب اتنا سنا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ام فرما کہتی ہے حسن میں تمہیں بیٹے کی خوشخبری دے رہی ہوں، تم رو کے رو رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ ام فرما سے حضرت امام حسن فرماتے ہیں ام فرما ذرا یہ تو بتاؤ آج تاریخ کتنی ہے؟ آج 10 محرم ہے، آپ تو ابتدا دیکھ رہی ہو، میں حسن قاسم کی انتہا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ 10 محرم ہوگی، یہ میرا شہزادہ امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ آقا امام حسن کے شہزادے امام قاسم ہیں۔ جب امام قاسم مدینہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو آئے ہیں اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو بلایا ہے، اے محمد بن حنفیہ میں تو مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، مگر محمد بن حنفیہ تم کو میرا ایک کام کرنا ہے۔ بھیا کیا کام کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ روزانہ میں چھت پر پرندوں کو دانا ڈالتا ہوں، پانی رکھتا ہوں، اب میں چلا جاؤں گا لیکن میرا یہ کام تم کو کرنا پڑے گا۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں بھائی جان میں آپ کا یہ کام کر دوں گا۔ حضرت امام قاسم وہاں سے چل دیے ہیں، مدینے سے روانہ ہو گئے ہیں۔ محمد بن حنفیہ پہلے دن چھت پر آئے ہیں، پرندوں کو دانا ڈالا ہے، پانی رکھا ہے، بہت سارے پرندے آئے ہیں لیکن کسی پرندے نے نہ تھوڑا سا پانی پیا ہے نہ دانا کھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آیا ہے تو پھر حضرت محمد بن حنفیہ نے دانا بھی رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، 2 دن گزر گئے لیکن کسی پرندے نے نہ دانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے۔ جب تیسرا دن آیا تو محمد بن حنفیہ نے کہا وہ پرندوں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ذرا یہ بتا دو کہ ان کے کھلانے کا طریقہ الگ تھا کیا وہ اور کسی طریقے سے کھلاتے تھے؟ تب محمد بن حنفیہ نے جب اتنا کہا تھا تو ایک پرندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی تھی، پرندہ کا زبان حال بولا تھا محمد بن حنفیہ سن لے وہ ہم کو صرف دانا کے لیے کھانے نہیں آتے تھے بلکہ ہم کو مصطفیٰ کی پیارے نواسے کا دیدار کرنے کے لیے آتے تھے۔ ارے دانا امام قاسم کھلاتے تھے، ہم تو ان کے چہرے کا دیدار کرتے تھے، ساتھ امام قاسم کی وجہ کرتی تھی جن میں آقا حسن کی نظر آیا کرتے تھے، تو ان کا صرف دیدار کرنے کے لیے آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام قاسم ہے۔ جب امام حسین سے منع کر دیا بھابھی میں اس کو اجازت نہیں دے سکتا، اللہ اکبر، روتی ہوئی خیمے میں واپس چلی گئی ہیں حضرت ام فرما، ساتھ میں امام قاسم بھی چلے گئے ہیں، رو رہی ہیں دوپٹے سے سر رکھ کر کے رو رہی ہیں، آنکھوں کو چھپا کر کے منہ چھپا کر کے رو رہی ہیں۔ ایک دم اچانک سے یاد آتی ہے امام حسن کی بات۔ امام حسن نے ایک تعویذ امام قاسم کے ہاتھ میں باندھا تھا اور کہا تھا اے ام فرما جب کوئی مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا، یہ اس میں میری ایک وصیت ہے۔ حضرت ام فرما کو بات یاد آتی ہے اور لوگوں اپنے وقت میں برے وقت میں اپنے بہت یاد آیا کرتے ہیں۔ جب بات یاد آ گئی ہے تب بیٹے قاسم ادھر آؤ، حضرت قاسم پاس گئے ہیں۔ حضرت ام فرما نے گلے سے ہاتھ سے تعویذ کھولا ہے، جب تعویذ کھولا ہے تو اس میں ایک خط لکھتا ہے۔ اب جب خط لکھتا امام حضرت ام فرما نے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور امام حسین کی بارگاہ میں لے کر کے پہنچ گئی ہے، کہا حسین یہ خط پڑھو۔ جب بھیا حسن کا خط دیکھا امام حسین نے تو آنکھیں برس پڑی۔ حضرت حسن کا خط دیکھ کر کے حضرت حسن کی یاد آ جاتی ہے، آنکھیں برسنے لگتی ہیں، زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ اب اس خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں یہ لکھا تھا حسین جب تم میدان کارزار میں جاؤ، جب تم جنگ کربلا میں اپنا علی اکبر قربان کر چکو، جب تم میدان کربلا میں اپنا محمد قربان کر چکو، جب تم میدان کربلا میں اپنے ساتھی قربان کر چکو تو یاد رکھنا حسین میرے بیٹے قاسم
کر دینا، یہ میرا بیٹا قاسم یہ تمہارے قدموں پر قربان ہونے کے لیے میں تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امام حسین نے حضرت حسن کا خط پڑھا ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، اللہ اکبر، آنکھیں رو رہی ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دیکھ کر کے امام حسین نے حضرت قاسم کو اجازت دے دی ہے۔ اب حضرت ام فروا گھر میں لے گئی ہے، دولہا بنایا ہے۔ اب دولہا بنانے کے بعد کہتی ہے بیٹا تجھے ایک بات یاد ہے؟ اماں کیا؟ کہا میں نے تیرا نام قاسم رکھا ہے۔ جی اماں آپ نے قاسم نام رکھا ہے۔ بیٹا قاسم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہا اماں قاسم کے معنی ہوتے ہیں تقسیم کرنے والا، ڈیوائڈ کرنے والا، بانٹنے والا۔ تب آقا حضرت ام فروا نے حضرت امام قاسم سے کہا تھا بیٹے دشمنوں کو ڈیوائڈ کر دینا، دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا، میرے جان شہید ہو جانا، اپنی جان میرے اپنی جان امام حسین کے قدموں میں قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات پوچھی ہے، دوسری بات کہتی بیٹے ایک اور بات بتا۔ کہا اماں کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کہا بیٹے جب تو جنت میں جائے گا تو مجھ سے وعدہ کر کہ ساتھ اپنی اماں کو بھی جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام قاسم تیار ہو رہے ہیں، حضرت امام قاسم گھوڑے پر اب بیٹھے ہیں اور گھوڑے پر چلنے کے لیے تیار ہے کہ حضرت سکینہ آ جاتی ہے۔ حضرت سکینہ ہاتھ پکڑ لیتی ہے، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میدان کارزار میں جا رہا ہوں، جنگ کربلا میں جا رہا ہوں، میں آج یزیدیوں کا پتہ صاف کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہن نے دعاؤں سے نوازا ہے، حضرت زینب نے دعاؤں سے نوازا ہے، اماں نے دعاؤں سے نوازا ہے، سب نے دعاؤں سے نواز کر کے جب امام قاسم کو میدان میں رخصت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حسن کا شہزادہ اور ایک ان کی والدہ نے وصیت کی تھی بیٹے جب تم سے کوئی اگر یزیدی پوچھ لے، جب تم سے کوئی جمعے میں پوچھ لے کہ تم کس کے شہزادے ہو تو یہ مت کہہ دینا کہ میں حسین کا بھتیجا ہوں، بلکہ بیٹے بول دینا کہ حسین کا غلام ہوں۔ اپنے آپ کو حسین کا بھتیجا بنا کر کے رشتہ مت بتانا، بلکہ حسین کا غلام کہہ کر کے اپنے آپ کو ان کے قدموں پر قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ امام قاسم نے سب سے دعائیں لی ہیں، دادا مصطفیٰ کا امامہ باندھا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ میں تلوار امام حسن کی لی ہے۔ اب گھوڑے کو جب دوڑایا ہے تو 19 سال کا نوجوان جب میدان کارزار میں پہنچا ہے اور جن کی جوانی ابھی آئی رہی تھی 19 سال کے ہیں کہ یزیدی نے دیکھا اس ایک یزیدی کا نام جس کا نام ایک یزیدی ہے حضرت امام قاسم کو دیکھا ہے، اور یزیدیوں نے جب دیکھا کہ ایک بیٹا آیا ہے، نوجوان آیا ہے، اللہ اکبر، عمر بن سعد کہتا ہے جا تو اس کے مقابلے میں چلا جا۔ اللہ اکبر۔ ارسطو سے کہا تھا کہ تو اس کے مقابلے میں چلا جا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے پہلوانی کے چرچے ہیں، اللہ اکبر، میری پہلوانی کے چرچے، میں اس کے مقابلے میں جا کر کے اپنی بے عزتی نہیں کرانا چاہتا۔ میں تو وہ ہوں جو 100 لوگ میرے سامنے لڑتے ہیں تو میں سب کو مار کے رکھ دیتا ہوں، اس کے لیے تو میرا چھوٹا بیٹا ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا ہے، وہ چھوٹا بیٹا جب پہنچا ہے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس نے پیاز بات کیے ہیں، شہزادہ امام حسن نے سب بار روک کر کے خان کو جب سوالا ہے، اب تلوار نکال کر کے سلطان حیدری سے امام حسن کی تو ضرورت سے جب بات کیا ہے تو ایک ہی بار میں ایسا بات کیا تھا کہ تلوار گلے کو چیر کر کے پورے بدن کو چیرتی ہوئی گھوڑے کو چیرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پہلے چھوٹے بیٹے کو بھی جلال جہنم کر دیا ہے، اور اس کا دوسرا بھائی آتا ہے، اس کو بھی مار کر کے گرا دیتے ہیں۔ اب تیسرا بھائی آتا ہے، اس کو بھی مار کر گرا دیتے ہیں۔ چوتھا بھائی آتا ہے، چاروں بھائیوں کو جلال جہنم کر دیا امام قاسم نے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بہادر جو اپنی بہادری کی ٹینگیں مار رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ وہ میدان میں آیا ہے، خود سے لال پیلا ہے، ایک قاسم کے نوجوان، تو نے میرے 4 بیٹوں کو مار دیا ہے، تو نے میرے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا ہے، جس کے 4 بیٹے میدان میں شہید ہو، میدان میں قتل ہو گئے ہو، بتاؤ تو صحیح اس کا عالم کیا ہوگا۔ غصے سے آیا، جیسے ہی غصے سے آتا امام قاسم نے کہا تھا تیری بہادری کے ٹیگے ہیں، تو اپنی بہادری کی بڑائیاں بیان کرتا ہے، ارے تجھے تو گھوڑے کی زندگی باندھنا نہیں آئی ہے۔ جیسے ہی گھوڑے کی طرف دیکھتا ہے امام قاسم نے ایسا بار کیا ہے، ایسا بار کیا ہے کہ 2 ٹکڑے ہو کر کے زمین پر گرتا ہوا نظر آیا ہے۔ سارا منظر حضرت عباس دیکھ رہے تھے، کہا واہ قاسم واہ۔ حضرت امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر کے لاتے کہتے ہیں بھیا چلو تو صحیح، امام قاسم کے جوہر ذرا دیکھو۔ اللہ اکبر۔ آقا امام حسین آئے ہیں، جب امام حسین نے دیکھا کہ 41 لوگوں کو حضرت امام قاسم غسل جہنم کر چکے ہیں، تو میرے آقا امام حسین نے کہا تھا قاسم ہم یہاں پر جنگ کرنے ان لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تو اپنا دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک قاسم اگر تمہاری تلوار چلتی رہی تو تاریخ یہ لکھے گی، مورخ یہ لکھے گا کہ ایک یزید 22,000 یزیدی کو امام حسین کے ایک شہزادے نے، امام حسن کے ایک شہزادے نے پورے 22,000 کے
लश्कर को कत्ल करके और ऐवान यजीदियत पर हुसैनियत का परचम अलंबरदार कर दिया था। इमाम कासिम तुमको मारना लगी है। अल्लाह अकबर। जैसे ही अपने इमाम हुसैन की तरफ देखते हैं कि यजीदियों ने एकदम तीरों की बौछार कर दी है, तीरों की बौछार कर दी है। इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला वो तीर के जख्म खा करके निढाल हो जाते हैं। अब यजीदियों ने मारना शुरू कर दिया है, काटना शुरू कर दिया है। अल्लाह अकबर। उनकी लाश पर 19 साल के कासिम की लाश पर जब घोड़े दौड़ाए गए हैं तो बदन खाक और खून में मिल गया है, अलग अलग टुकड़े पड़े हैं। इमाम हुसैन देख करके आंखें बरसने लगती हैं। बस थोड़ी देर गुजरती है कि कब्र से उनसरी से हजरत इमाम कासिम की रूह परवाज कर जाती है। अब आका इमाम हुसैन आते हैं और देखते हैं मेरा कासिम कहीं नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। देखते हैं कासिम 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 कहाँ हो, कोई आवाज नहीं आती है। ऊपर एक गैर से आवाज आती है, हुसैन जिस जगह से कुरान की तिलावत की आवाज आती हो उस टुकड़े को उठा लेना, तुम्हारा कासिम वही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका इमाम हुसैन कान लगा कर सुन रहे हैं। कहीं से सूरह रहमान की आवाज आ रही है, कहीं से सूरह यासीन की आवाज आ रही है, कहीं से सूरह वाक़िआ की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन उठाते हैं और कफनी में भर करके ले जाते हैं। लोगों, आज अगर रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, लोग देखना नहीं चाहते हैं कि अगर किसी के भाई का एक्सीडेंट होता है तो कहते हैं बहनों को इनसे दूर रखना, कहीं ऐसा ना हो बहन देख करके उसका कलेजा बाहर आ जाए। कहीं माँ को मत दिखा देना वरना माँ सदमे में ना निकल ले, कहीं बाप को मत दिखा देना वरना बाप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरे हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी बहादुरी को सलाम, तेरी जवामर्दी को सलाम। हुसैन तूने अपने 18 साल के अली अकबर को भी कुर्बान कर दिया है, अपने छोटे छोटे भांजों को भी कुर्बान कर दिया है, अपने भतीजे कासिम के भी टुकड़े उठाए हैं, लाश को उठा करके और पीठ पर ले जा करके अब सबके खेमों में उनकी लाशें पहुंचाई गई थी, लेकिन इमाम कासिम की लाश उनके खेमे में नहीं पहुंचाई गई है। अपने खेमे में ला करके रख लेते हैं। जैसे ही खेमे में ले जा करके रख लेते हैं, हजरत सकीना आ जाती है, कहती है अब्बा जी सारे लोग तो शहीद होकर के वापस आ गए, मेरा भैया कासिम रह आया है। अल्लाह अकबर। इतना कहा मेरे इमाम की आंखें बरसने लगती हैं, आका इमाम हुसैन की आंखें बरसती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका इमाम हुसैन कहते हैं जा सकीना अपनी बड़ी अम्मी उम्मे फरवा को बुला ला। उम्मे फरवा को जब बुलाया जाता है उम्मे फरवा आती है और आने के बाद इमाम हुसैन की तरफ देखती है। अब मेरे आका इमाम हुसैन कहते हैं कि उम्मे फरवा ये नहीं पूछोगी तुम्हारा लाल कहाँ है, तुम्हारा शहजादा कहाँ है। हजरत उम्मे फरवा फरमाती है कि मुझे पूछने की जरूरत नहीं, ये जो गठरी में बंद है ये मेरा ही बेटा है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन कहते हैं लोग उनका जिगर देखो, ये पहले की माएँ हुआ करती थी कि अपने बेटे के टुकड़े देख करके भी बिल्कुल मुका नहीं कर रही है। आज हमारे घर में एक मैयत हो जाया करती है, हमारी माएँ बहनें न जाने किस तरीके से बयान कर करके रोती हैं। अल्लाह अकबर। टुकड़े देख करके माँ ने ये नहीं कहा था कि ये मेरा शहजादा है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया था तुमने कैसे पहचान लिया कि ये तुम्हारा शहजादा है। तब हजरत उम्मे फरवा फरमाती है हुसैन अरे माएँ तो अपने बच्चों की खुशबू से पहचान लिया करती है, माएँ जो दूध पिलाती है खजूर की शक्ल में खुद पिलाया करती है, लिहाजा माँ को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्लाह अकबर। 19 साल के इमाम कासिम भी कुर्बान हो जाते हैं। अब बारी आती है हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और आने के बाद इमाम हुसैन जब जाने की तैयारी करते हैं इमाम हुसैन के पास आते हैं, भैया कहाँ की तैयारी